یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انشاءاللہ آج کے لیسن میں پڑھیں گے منصوبات کے بارے میں۔ اسم جو ہوتا ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے، یا تو اعرابی لحاظ سے یا مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا اور یا وہ مجرور ہوگا۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے منصوبات۔ منصوب کی جمع ہے منصوبات۔ اس میں وہ اسم پڑھے جائیں گے کہ جن پر نصب آتا ہے، یعنی کہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے، حدیث میں دیکھیں گے، مختلف الفاظ ہوتے ہیں جن کے اوپر نصب آتا ہے، زبر آتی ہے، فتحہ آتا ہے۔ تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون سے وہ عوامل ہیں، کون سی وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے اوپر نصب آتا ہے۔ تو یہ ٹوٹل اس جو ہے ہمارے لیسن میں ہمارے یہ سبق جو ہوگا یہ 2 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلے حصے میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ 6 چیزیں جو ہیں، 6 طرح کے عوامل یا 6 طرح کی چیزیں، 6 طرح کے منصوبات، اسم ان پر بات کریں گے، اور باقی جو ہیں دوسری ویڈیو اس میں انشاءاللہ ہم 3 قسم کے، ٹوٹل یہ 9 قسم کے منصوبات ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں جی۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، آپ نے جو کچھ سیکھا اس کو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو چلیے جی، اسم کی 3 اعرابی حالتیں ہیں۔ مرفوع دیکھیں، زید صالح، یہ آپ کے سامنے مثال ہے۔ ضرب زید، یہ بھی مرفوع کی مثال ہے۔ اس میں زید اور صالح یہ مرفوع اسم ہے کیونکہ اس کے اوپر پیش آ رہی ہے۔ ضرب زید میں زید اسم فاعل بن رہا ہے، زید فاعل بن رہا ہے، اس لیے اس کے اوپر رفع آیا ہے، پیش آئی ہے۔ آگے چلے مجرور، یعنی کہ یا تو اسم مجرور ہوتا ہے یا مرفوع ہوتا ہے اور یا منصوب ہوتا ہے۔ فی الکتابی اور کتاب زید میں دونوں چیزوں میں اسم مجرور ہے۔ اور یہ آپ بات ذہن میں رکھیں کہ نحو کے اندر یا صرف کے اندر یا پورے قرآن میں جب بھی اسم مجرور ہوگا تو وہ صرف 2 وجہ سے ہوگا، ان دونوں میں سے ایک وجہ ضرور ہوگی۔ یا تو اس اسم سے پہلے حرف جر ہے، ٹھیک ہے جی، فی، عن، علی، حتی، الی وغیرہ، یا پھر اس اسم سے پہلے مضاف ہے کوئی اور یہ اسم مضاف الیہ ہے، یعنی کہ اضافت کی وجہ سے یا تو اسم مجرور ہوتا ہے اور یا پھر حرف جار کی وجہ سے۔ جی آگے چلتے ہیں۔ تیسری قسم ہے منصوب۔ اسم کی تیسری اعرابی حالت ہوتی ہے منصوب، یا تو اسم منصوب ہوگا۔ منصوب کیسے ہوتا ہے، اس کی آگے بہت ساری وجوہات ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ اس مثال میں آپ دیکھیں، ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ان میں سے پہلی جو وجہ ہے وہ دیکھیں، حروف مشبہ بالفعل کا جو اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ منصوب ہی ہوتا ہے۔ اس کا جو اسم ہوتا ہے، یعنی کہ حروف مشبہ بالفعل کون سے ہیں، پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا۔ حروف مشبہ بالفعل جو ہیں یہ آپ کے سامنے 6 لکھے ہوئے ہیں، انا، انا، کانا، لیتا، لکنہ، لعل، یہ 6 قسم کے حروف ہیں، انا، انا، کانا، لیتا، لکنہ، لعل۔ اب ہم ان کی 1 بائی 1 مثالیں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ورڈ لے لیا جی انا، اس میں ہم نے قرآن پاک سے 2 مثالیں لی۔ پہلی مثال ہے ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ دوسری مثال ہے ان السمع والبصر والفؤاد، ہم نے کیا پڑھا کہ حروف مشبہ بالفعل کا جو اسم ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جو حروف آئے ہیں 6، ان میں سے کوئی بھی آ جائے حرف اور اس کے بعد والا جو اسم ہوگا وہ ہمیشہ اس کے اوپر زبر آئے گی۔ بس یہ سمپل سی مثال ہے۔ انا میں دیکھیں، ان اللہ، لفظ اللہ کے اوپر زبر کیوں ہے؟ کیونکہ پیچھے حرف مشبہ بالفعل ہے۔ دوسری مثال انا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، دال کے اوپر 2 زبریں اس وجہ سے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے انا ہے۔ اب بعض اوقات لوگ اذان دیتے ہیں، غلطی کر دیتے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ دیتے ہیں، وہ غلط ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، کیونکہ اس کے پیچھے انا آ گیا۔ اب آپ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی اسم سے پہلے انا، انا، کانا، لیتا، لکنہ، لعل آئے تو وہ ہمیشہ منصوب ہوگا۔ تیسری مثال ہے کانا، کانا زیدن مریضن، اس کو ہم زیدن نہیں پڑھ سکتے، زیدن نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے حروف مشبہ بالفعل ہے۔ لیت الاسلام غالب، کاش اسلام غالب آ جائے، اس میں بھی دیکھیں لیتا جو ہے حروف مشبہ بالفعل ہے، اس وجہ سے اسلام کے اوپر زبر ہے۔ لاکن، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اس مثال میں بھی آپ دیکھیں کہ برا کے اوپر زبر اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے پیچھے حروف مشبہ بالفعل ہے۔ آگے لعل، وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، یہ قرآن پاک سے ہے۔ لعل کا مطلب ہوتا ہے پرہیپس، شاید، اور یہ
الساعة جو اسم ہے اس وجہ سے منصوب ہے کیونکہ اس کے پیچھے لعل حروف مشبہ بالفعل ہے. یہ تھی پہلی وجہ کہ جس وجہ سے جو حروف جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. اب دوسری جو وجہ ہے وہ ہے ما لفظ. ما ایک لفظ ہے اور ایک ہے لا مشبہ بلیسا، اس کی خبر. حروف مشبہ بالفعل کا اسم تھا، یاد رکھیے گا، اور ما اور لا مشبہ بلیسا کی خبر. لا مشبہ بلیسا یعنی کہ لا کی بھی دو قسمیں ہوگی، ایک لائے نفی جنس ہوتا ہے، ایک لائے نہیں ہوتا ہے، اور ایک لائے مشبہ بلیسا ہوتا ہے. 3 قسمیں. اب ہم ان کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. ما ھذا بشرا، دیکھیں اس میں ما ھذا بشرا، ما جو ہے یہ ہمارے پاس لفظ ہے اور اس کی خبر بشرا ہے. ٹھیک ہے، ھذا مبتدا کر لیں، آپ اس کا اسم کر لیں. ما ھذا بشرا کہ یہ بشر نہیں ہے. اب بشرا کے اوپر کیوں زبریں آئی ہیں؟ کیونکہ یہ ما کی خبر بن رہا ہے. آگے دیکھیں لا رجل صالح، لا رجل صالح نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ لا جو ہے اس کی خبر بن رہا ہے صالحا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر نصب آئے گا. یہ دوسری وجہ تھی. تیسری وجہ اسم کے منصوب ہونے کی وہ ہے لائے نفی جنس کا اسم. اس کی مثالیں آپ دیکھیں. لا ریب فی، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ. اب لا الہ الا اللہ تو ہر ایک کو آتا ہے، بچے کو آتا ہے، لیکن یہ وجہ ہمیں نہیں پتہ تھی کہ یہ لا الہ کیوں ہے. لا الہ نہیں ہے، لا الہی نہیں ہے. لا الہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے پیچھے لا ہے، اور یہ لا نفی جنس کا ہے، یعنی کہ اس کے آگے جو اسم آ رہا ہے اس اسم کی جو بھی قسم، جو بھی اس کی جنس ہے، جو بھی اس کی نوع ہے، جو بھی اس کی جو ہے وہ قسم ہے، اس ساری کی ساری چیز کی یہ نفی کر دیتا ہے. لا ریبہ. اب جتنے بھی قسم کے کوئی شک ہیں، ریبہ کا مطلب شک ہوتا ہے نا، جتنے بھی قسم کے دنیا میں شک پائے جاتے ہیں ان سب شکوں کی نفی کر دی اس لا نے. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو لا ریبہ. لا الہ، جتنے بھی الہ ہیں، جھوٹے ہیں، سچے ہیں، سچا تو الہ ایک ہی ہے نا، جتنے بھی الہ ہیں دنیا میں لوگوں نے بنائے ہوئے ان سب کی نفی کر دی اللہ تعالیٰ نے. اس میں آگے الا اللہ لا کے اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی الہ نہیں ہے مگر اللہ. پہلے سارے الہوں کی نفی ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ کا اس بات ہے کہ اللہ ہی معبود ہے. چوتھی جو وجہ ہے وہ ہے منادہ مضاف، یعنی کہ ایسا حرف، ایسا اسم کہ جو منادہ ہو، یعنی اس کے پیچھے حرف ندا یا آ گیا ہو اور آگے وہ مضاف بھی ہو رہا ہو، یعنی کہ وہ اسم جس سے پہلے یا حرف ہو اور آگے وہ کسی اسم کی طرف مضاف بھی بن رہا ہو، تو ایسا اسم بھی ہمیشہ منصوب آتا ہے. جس طرح بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ نہیں ہوتا، یا رسول اللہ ہوتا ہے. یا نبی اللہ ہوتا ہے، یا عبد اللہ ہوتا ہے. کیوں؟ ایک تو اس کے پیچھے یا ہے، اور آگے یہ عبد اللہ میں دیکھیں عبد جو ہے یہ مضاف ہے لفظ اللہ کی طرف. مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ منادہ بن گئے جو ہے یا کا. ٹھیک ہے، یا ارحم الراحمین، یا حرف ندا ہے، ارحم مضاف، الراحمین مضاف الیہ، اس وجہ سے ارحم کے اوپر زبر آئے گی. یا رسول اللہ میں بھی دیکھیں یا حرف ندا ہے، رسول کے اوپر زبر کیوں ہے؟ کیونکہ رسول جو ہے لفظ اللہ کی طرف مضاف ہے، اور مضاف مضاف الیہ کے ترجمے میں کیا کرتے ہیں؟ کاکے کی ترجمہ آتا ہے رسول اللہ، اللہ کا رسول. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا. پانچویں وجہ اسم کے منصوب ہونے کی، پانچویں وجہ وہ یہ ہے کہ افعال ناقصہ کی خبر. ٹھیک ہے جی، افعال ناقصہ کیا ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں آپ، ٹوٹل 17 ہیں، 17 ہیں، لیکن زیادہ جو استعمال ہوتے ہیں وہ 13 ہیں. وہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، دیکھیں سکرین کے اوپر. کانا، سارا، ضل، باتا، اصبح، امسا، اضحى، ما زال، ما برح، من فک، ما فتی، ما دام، لیسا، یہ افعال ناقصہ ہیں. ٹھیک ہے جی، ان کی آگے جو خبر آئے گی وہ ہمیشہ منصوب ہوگی. دیکھیں کانا کی مثال لے لیں، وکان اللہ، اس کا اسم کیا ہے؟ لفظ اللہ. ان کا اسم ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور ان کی خبر جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتی ہے. لفظ اللہ کانا کا اسم ہے، افعال ناقصہ کا اسم ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر پیش آ رہی ہے. اور علیما حکیمہ جو ہے یہ آگے اس کی خبر ہے، اس وجہ سے اس پر زبر آ رہی ہے. اصبح، ان اصبح ماؤکم غورا، سورہ ملک کی آخری آیت ہے غالباً. اس میں دیکھیں کہ جو اصبح کا اسم ہے وہ ہے ماؤکم. ٹھیک ہے، وہ مرفوع ہے، اس کے اوپر پیش ہے، لیکن اس کی جو آگے خبر آ رہی ہے وہ ہے غورن. ٹھیک ہے، گہرا، اس کا مطلب ہوتا ہے گہرا. اگر پانی گہرا ہو جائے تو یہ ہمیشہ منصوب آئے گا. آگے دیکھیں اضحى، اضحى الرجل مشغولا، آدمی مشغول ہو گیا. اضحى کا جو اسم ہے وہ ہے رجل، وہ مرفوع ہے، اس کی خبر جو ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوگی، وہ ہے مشغولا. لیسا، لیسا الرجل طویلا، آدمی لمبا نہیں ہے، تو اس کی جو خبر ہے وہ ہے طویلا، وہ منصوب ہے، اور اس کا جو اسم ہے وہ ہے رجل، وہ مرفوع ہے.
یہ تھی پانچویں وجہ۔ اب چھٹے نمبر پہ آتے ہیں مفعول۔ دنیا میں جتنے بھی مفعول پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے منصوب ہوتے ہیں، سمپل سی بات ہے۔ اور دنیا کو آپ چھوڑیں، اس میں آپ کہہ لیں کہ آپ گرامر میں 5 قسم کے مفعول ہوتے ہیں، صرف 5، اور پانچوں کے پانچوں ہمیشہ وہ منصوب ہی آئیں گے۔ ان کی اگر مثال ہم دیکھیں یا ان کی اگر ہم تھوڑی سی ایکسپلینیشن کریں تو آپ کے سامنے میں یہاں پہ اسکرین پہ آ جائیں گے۔ مفعول 5 قسم کے ہیں۔ پہلا مفعول بہ، مفعول معہ، مفعول فی، مفعول مطلق، مفعول لہ، ٹھیک ہے جی، یہ 5 مفعول ہیں۔ اس سلائیڈ میں 2 مفعولوں پہ بات کرتے ہیں۔ مفعول بہ وہ چیز یا ذات جس پر فعل واقع ہو اس کو مفعول بہ کہتے ہیں، جیسے ان اصبح ماؤکم غورا، کہ پانی جو ہے وہ گہرا ہو گیا، کہ پانی جو ہے اگر وہ گہرا ہو جائے تو یہ بھی جو ہے وہ اسم منصوب اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے یہاں پر۔ یا پھر ضرب زید حامدن، زید نے حامد کو مارا۔ حامدن کے اوپر کیوں زبریں آئی ہیں؟ کیونکہ جو حامد کا مارنا ہے وہ جو زید کا مارنا ہے وہ حامد کے اوپر واقع ہو رہا ہے۔ آگے آ گیا مفعول معہ، وہ اسم منصوب ہے جو واو کے بعد آئے اور جو مع کے معنی دے، ساتھ کے معنی دے۔ مثلا جا زیدن و بکرن، جا زیدن و بکرن نہیں کہیں گے، بیکاز یہ مفعول معہ بن رہا ہے۔ دخلت المدرسۃ و اخاک، میں مدرسے میں داخل ہوا اور آپ کا بھائی، وہ کیونکہ مفعول معہ ہے، واو آ گئی ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر بھی زبر آئے گی۔ آگے دیکھیں جی، مفعول جو ہے فی اور مفعول مطلق، اس کو ہم اس سلائیڈ میں دیکھتے ہیں۔ مفعول فی کیا ہے؟ اس کو اس میں ظرف بھی کہتے ہیں۔ مفعول فی جو ہوتا ہے نا، اس کو اس میں ظرف بھی کہتے ہیں، اور یہ وہ اسم منصوب ہے جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ جگہ کے لیے اگر استعمال ہو تو ظرف مکان کہتے ہیں، وقت کے لیے اگر ہو تو ظرف زمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کی مثالیں دیکھیں۔ سافرت یوم السبت، میں نے ہفتے کے دن کو سفر کیا تھا، تو یہاں پر جو یوم ہے یہ مفعول فی ہے اور یہ ظرف زمان ہے، کیونکہ یوم جو ہے یہ وقت پر دلالت کرتا ہے، اس وجہ سے یہ یہاں پر منصوب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اوپر نصب ہے، زبر ہے۔ سمت شہرن، میں نے مہینے کے روزے رکھے، ٹھیک ہے جی۔ اب شہرن کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ یہ ظرف یہ جو ہے مفعول فی ہے اور یہ ظرف زمان ہے۔ وقف تحت الشجرہ، وہ کھڑا ہوا درخت کے نیچے۔ اب جو یہ تحت ہے یہ ظرف مکان کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یعنی کہ درخت کے نیچے، جگہ کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کے اوپر زبر ہے۔ آگے دیکھیں مفعول مطلق۔ مفعول مطلق ایسا مصدر ہے کہ جو فعل کی تاکید، نوعیت یا کیفیت یا تعداد بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ جب اس کی مثالیں دیکھیں گے آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ ضربتہ ضربن، میں نے اس کو مارا، ضربن مارنا۔ اب بات تو ہو گئی تھی پوری ضربتہ میں کہ میں نے اس کو مارا، بس بات ختم۔ لیکن ضربن جو ہے یہ تاکید کے لیے آیا ہے کہ میں نے اس کو مارنا، ٹھیک ہے جی۔ وہ پوری اپنے آپ کو اعتراف کر رہا ہے، وہ مان رہا ہے، وہ تاکید کے ساتھ بتا رہا ہے کہ میں نے اس کو بڑا مارا، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیں، ضرب السارق ضربا شدیدا، مارا چور نے بہت زیادہ شدید مارنا، یہ نوعیت کے لیے، یعنی کہ ایسی ضرب اس نے ماری چور نے کہ جو بڑی شدید تھی، یہ نوعیت بتا رہا ہے، شدید تھی یا نرم تھی یا گرم تھی، گرم تھی، یہ نوعیت بتا رہا ہے، گرم قسم کی نوعیت۔ فنظر نظرۃ فی النجوم، بس اس نے دیکھنا ستاروں میں، تعداد کے لیے، یعنی کہ اس نے ایک ہی دفعہ اس نے ستاروں کی طرف دیکھا، یہ تعداد کے لیے یہ مفعول آ رہا ہے۔ تو یہ تھا مفعول مطلق۔ اب مفعول بہ پڑھ لیا ہم نے، مفعول معہ پڑھ لیا، مفعول فی، مفعول مطلق، اور آگے ہم پڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کا آخری جو ہے وہ ہے مفعول لہ۔ مفعول لہ کیا ہے؟ ایسا منصوب اسم جو فعل کے واقع ہونے کی وجہ اور سبب بیان کرے، یعنی کہ ایسا منصوب اسم کہ جو فعل کے واقع ہونے کی وجہ بیان کرے کہ یہ فعل کیوں واقع ہوا ہے، وہ سبب بیان کرے، کاز بیان کرے۔ یہ بھی مصدر ہوتا ہے، فعل نہیں ہوتا یہ۔ اچھا جی، ضربتہ تعدیباً، میں نے اس کو مارا تعدیباً، ادب سکھانے کے لیے۔ اب یہ تعدیباً جو ہے یہاں پر یہ مفعول لہ ہے۔ اور ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولادوں کو خشیۃ املاق، اپنی پراپرٹی کے ڈر کی وجہ سے، یا بھوک کے ڈر کی وجہ سے، یا تنگ دستی کے ڈر کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر روک رہے ہیں کہ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ وجہ، سبب یہ ہے کہ خشیۃ املاق،
اپنی اولاد کی یا ڈر کی وجہ سے یا اپنے رزق کی کمی کی وجہ سے، تو یہ وجہ جو ہے یہ بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیں جی، یہاں تک ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہم اس کو کلوز کرتے ہیں۔ آخری مثال، یجعلون اصابعهم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت، یعنی کہ وہ ڈال لیتے ہیں اپنے کانوں میں انگلیاں من الصواعق کی بجلی سے، کڑک سے، حذر الموت موت سے ڈرتے ہوئے۔ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں کیوں ڈالتے ہیں؟ موت کے ڈر کی وجہ سے۔ اب یہ موت کے ڈر کی وجہ یہ ہے مفعول لاہو حذر، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیں، مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اور مثال ہے ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو ابتغاء مرضات اللہ۔ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ سبب کیا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اپنی رب کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے۔ اب یہ جو وجہ ہے یہ ہے مفعول لاہو یہاں پر۔ تو آج کی ویڈیو کو ہم یہاں پر کلوز کرتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اس میں ہم انشاءاللہ باقی کے 3 جو وجوہات ہیں کس وجہ سے اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔